بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت کا وہ وفد جو سفارتی لابنگ کے لیے بیرون ملک دورے پہ ہے، اس کے ایک رکن نے ایک جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے اس کا کلپ جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس بات کی نشاندہی کی کہ ان کو پاکستان کے عوام سے، لوگوں سے اور ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے اصل میں، یا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل میں۔ ان کا مسئلہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب سے۔ ظاہر ہے جی، شاہ صاحب نے کوٹے ہیں، ٹکا کے چپیڑا ماریاں نے اور توقع سے زیادہ مار دی ہیں، تو مسئلہ تو ان کو ہوگا، لیکن یہ تو خیر جملہ مترجہ ہے میرا، لیکن ان کو مسئلہ جو ہے اگر کسی سے، وہ حافظ صاحب سے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ اس کی پھر جواز بتاتے ہیں کہ وہ جناب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب نے حفظ قرآن تو مدرسے سے ہی کیا ہے نا، مدرسہ کے پڑھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ہمارے ہاں والدین جو ہے وہ بچوں کو قرآن پاک حفظ بھی کراتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کی جو پہلی دوسری تیسری آٹھویں نویں دسویں والی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر بھی بریک نہیں آنے دیتے۔ ہماری اپنی فیملی میں بہت سارے بچے ایسے ہیں، تو وہ جو ہے حافظ صاحب کے بھی والد صاحب نے یہی کروایا ہو۔ اچھا، آج ایک کلپ ہمارے پاس آیا کہ کس طرح امریکہ کے اندر کسی گلی کے اوپر، سڑک کے اوپر ایک ٹرک گھوم رہا ہے، اور اس کے اندر جناب وہ مختلف لیڈروں کی جو اس وقت موجودہ اس حکومت کا حصہ ہیں، ان کی تصاویر کے اوپر مختلف قسم کی باتیں، لوزر، لائر، اس طرح کی باتیں لکھ کے انہوں نے وہ مطلب وہ سلائیڈ لگایا ہوا ہے۔ اچھا، پھر مجھے یہ بھی یاد آیا، یہ بھی پتہ چلا کہ یا تو انڈیا کو حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب سے خطرہ ہے، انڈیا میں خاص طور پہ بی جے پی کو، یا پھر یوتھیا مجہول القوم الجاہلی علی العقل المحدود کو خطرہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہضم نہیں ہوتی کہ وہ مذاکرات صرف اسی سے کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل نیا لقب انہوں نے اختیار کیا پیٹرن ان چیف کا، پیٹرن ان چیف سب نیا انہی سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے بنیادی طور؟ کافی سوچ و بچار کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جناب شہباز شریف صاحب نے جب سے 2.5 سال سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں، انہوں نے ایک سلیکٹ گروپ آف جرنلسٹ کو انوائٹ کیا ہے، لاہور سے بھی گئے ہوئے تھے۔ ہمیں تو بھائی ان کے ولاگ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ایکسکلوسیو قسم کی بریفنگ کے لیے بلایا تھا۔ اس میں سید طلعت حسین صاحب تھے، نے بھی اس کے اوپر ولاگ کیا ہے، اور جناب مزمل سہر وردی صاحب نے بھی اس کے اوپر ولاگ کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنے دونوں نے اپنے ولاگز کے اندر یہ کہا کہ 7 سے 8 چنیدہ جرنلسٹ جو تھے وہ انہوں نے بلائے تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 2.5 سال کے اقتدار کے بعد جناب شہباز شریف صاحب کو اب آگے یہ توفیق ہوئی ہے یہ کام کرنے کی۔ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو عمران احمد خان نیازی نے روزانہ اتنے یا اس سے ڈبل تعداد کے اندر صحافی اور اوپینین میکر جو ہوتے تھے، ان کو جب تک وہ زمان پارک میں رہے تو زمان پارک میں طلب کیا ہوتا تھا، اور جب تک وہ بنی گالہ میں رہے تو بنی گالہ میں بلایا ہوتا تھا۔ 100 مصروف کچھ عرصے کے لیے پشاور میں جا کے چیف منسٹر ہاؤس پر بھی قابض رہے، تو انہوں نے وہاں پر بھی اس طرح کے لوگوں کو طلب کیا ہوتا تھا اور ان کو درشن دیتے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ کہاں پہ وہ کہ سال کے 365 دنوں کے اندر کم از کم 700 ایسے ڈیلیگیشنز کو ملا کرتے تھے، اور کہاں پہ 2.5 سال کے بعد پہلی توفیق ہوئی ہے، وہ بھی جو ہے وہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے تعصب کی بنیاد کے اوپر اپنے پارٹیاں بھگتائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر جو گفتگو ہوئی، اور میں نے ان دونوں اصحاب کا ولاگ اس موضوع کے اوپر سنا، تو اس میں جو سب سے اہم بات ہمارے پڑی ہے کان کے اندر وہ یہ تھی کہ انہوں نے، حکومت نے پوری گفتگو کے اندر، ظاہر ہے کہ وہ گھنٹوں پہ محیط انٹریکشن تھا، اس گفتگو کے اندر، پوری گفتگو کے اندر انہوں نے 2 سے 2.5 منٹ بھی عمران احمد خان نیازی، ان کی سیاست، ان کی پارٹی اور ان کے کردار کو ڈسکس نہیں کیا۔ اور حکومت بظاہر اتنی ریلیکس ہے، یا اتنی ایز میں ہے، یا اتنی آسانی سے معاملات کو ڈیل کر رہی ہے کہ انہوں نے اس کو قابل ہی نہیں سمجھا عمران احمد خان نیازی صاحب کو کوئی ڈسکس کرے۔
جب آپ irrelevant ہونے پہ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ فیض حمید صاحب کی جو باقیات جو پاکستان کے اندر مین سٹریم میڈیا میں اور میڈیا میں ٹھونس ٹھونس کے بھری گئی ہوئی ہے، اور ان کے خیال کے اندر صحافت ہے ہی یہی کہ بانی پی ٹی آئی کو ڈسکس کیا جائے، اور بانی پی ٹی آئی نے چھینک مار دی، بانی پی ٹی آئی نے کھانسی کر لی، بانی پی ٹی آئی نے منہ ادھر کو کر لیا، بانی پی ٹی آئی نے منہ ادھر کو کر لیا، تو یہ ان کے خیال میں صحافت ہے اور وہ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کر رہے۔ ان ذہنی مجہولوں کو یا ذہنی مریضوں کے پاگلوں کے ایک گروپ کو اگر آپ نکالتے ہیں تو پاکستان کی کون سی شعبہ زندگی ہے جس کے اندر عمران احمد خان نیازی ریلیونٹ رہ گیا ہوا ہے؟ یہ جو ان کے پالتو ہیں جو کہ اب تعداد میں بہت کم رہ گئے ہیں، اور زیادہ تر ان کو اجیت ڈیول کو رپورٹ کرنے والے راہ کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ریلیونٹ رکھنے کے لیے آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر زور دیا ہوا ہے اجیت ڈیول صاحب نے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ٹارگٹ وہ ایک ہی ذات کو کر رہے ہیں جن کا نام حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب۔ ان کی کردار کشی کی جاتی ہے مختلف حوالوں سے، اور بہرحال جو بھی غلاظت کے لیول ہو سکتے ہیں ان لیول کو طے کیا جاتا ہے۔ ویسے سر حافظ صاحب ایڈے ہی، میرا مطلب ہے کہ لاوارث ہو گئے نہیں کہ ان کے بارے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جس کا جو دل کرے وہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ چڑھاتا پہ، مطلب ٹھیک ہے مرضی ہے جناب دی، لیکن میں تو پھرا کام تو نشاندہی کرنا ہے نا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں چنگے تھبنٹو لگتے ہیں۔ ہم نے پچھلے دن تجربہ کرنے کے لیے جب پتہ کیا اچھے بھلے ڈالر لگتے تھے بھائی، اس کا مطلب ہے پارٹی جو کر رہی ہے وہ چنگی بھلی پیچھے امیر کبیر پارٹی، اور وہ الٹی سیدھی قسم کی ویڈیوز بنا کے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دے۔ چلیے مریم نواز شریف کو چھوڑے، ان کو تو مزہ آتا ہے اس طرح کے کام کرنے میں نا، کیونکہ ان کے ہاں ایک اور مافیا بیٹھا ہوا، وہ جب یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے پھر وہ مافیا کہتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم خرچ کریں گے، ضرورت ہے کروڑوں روپے ڈش آؤٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اس میں سے پھر دیہڑیاں لگتی۔ اب دیکھیے نا اس وقت میڈیا کو اخبار کتنا چھپتا ہے، 400 نہیں تو 500 چھپتا ہوگا، اس کے اوپر جب 4 کلر کے اشتہارات دیکھتے ہیں تو باقاعدہ ابکائی باقاعدہ الٹی آندھی ہو اشتہارات دیکھ کے، فرنٹ بھی سارا اشتہارات پڑے ہیں جنگ، اور بیک بھی پڑیا ہے، اور جی ہوتے او ایسی تیسی پھیر رہی ہے، او ایسی تیسی پھیر رہی ہے، انہوں نے مزہ آتا ہے، پیسے دے رہے ایسی تیسی ان کے پائی۔ وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے 2.5 منٹ بھی ڈسکس نہیں نہ کیا اس کو، اینے تو مینوں لگا کہ پائن کہانی گئی موقع تے کلا گیا ٹھو، یعنی جن کو پریشان کرنے کے لیے ان کی پوری سیاست کا پہیا گھومتا ہے، چاک گھومتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھ رہے کہ ان کے اوپر کو 4-5 ڈسکشن کی جائے، حالانکہ یہ رد عمل بھی انہوں نے کچھ سوالوں کے جوابات کی شکل میں دیا۔ اب یہی لابی رہ گئی ہے، وہ لابی جو کہ ان ٹرکوں کو فائنانس کر رہی ہے جس میں پاکستان کی پوری قیادت کے بارے میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں اور وہ امریکہ کے یا یورپ کی مختلف سڑکوں پہ دوڑائے جا رہے ہیں، یا وہ لابی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پاکستان کی عسکری قیادت کے حوالے سے اور سیاسی قیادت کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اپلوڈ کرتی پائی جا رہی ہے۔ باقی تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی مجھے کہ باقی کوئی رہ گیا ہو۔ باقی آپ نتائج دیکھ لیجئے جو آئے ہیں، جو سنبڑیال کے نتائج آئے ہیں، کسی نے توجہ دلائی ہے کہ سنبڑیال اس طرح کا جو ہے وہ سرحدی گاؤں نہیں ہے، مطلب کہ یا وہاں پہ وہ والا کنٹونمنٹ نہیں ہے، یہ کریکٹ کر دیے، تو میں نے کہا چلتے چلتے یہ بھی کریکشن کر دی جائے۔ لیکن بھائی عمران احمد خان نیازی صاحب کا جو زوال کا آغاز تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچا چاہتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔